رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کر رہے ہیں، اگر بستر صاف ستھرا ہو، جس کو فراش کہتے ہیں، جو بچھایا ہوتا ہے، صلی انس علی فراشی، صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لے کے آئے ہیں، انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچھونے یا بستر پر نماز پڑھی۔ جب آپ بیمار ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ہمت نہیں ہے تو آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لیٹے لیٹے نہیں پڑھ سکتے، کروٹ کے بل ہو کے پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی ہمت نہیں ہے فَأَوْ بِإِيمَانٍ، آپ اشارہ کر کے پڑھ لیں، اجر و ثواب آپ کو پورا ہی نصیب ہو۔ لیکن اگر آپ صحت مند ہیں اور آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو پھر آپ کو آدھی نماز کا ثواب ملے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں 3 فرض اور 2 سنتیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد 2 بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ میری تو سمجھ میں آج تک نہیں آیا کیوں ایسا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ طاقت ان میں کتنی ہوتی ہے، میرے جیسے 4 بھی ہوں تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور حدیث کہتی ہے صلاۃ الرجل قاعدا نصف صلاۃ الرجل قائما، جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، کھڑے ہو کے جو نماز پڑھتا ہے، اس سے آدھی نماز کا اسے ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر بیمار ہے اور اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو آپ نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وفي رواية أخرى فأومئ ماء۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جن کو 30 سال تک پائلز کی بیماری رہی، کتنے سال تک، کیسی خطرناک بیماری ہے، خونی بواسیر کی بیماری، اور ان سے حرکت نہیں ہوتی تھی، لیکن 30 سال کے اندر انہوں نے کسی کے سامنے رو کے نہیں دکھایا، لا بکا ولا شکا ولا تذمر، نہ شکایت کی اللہ تعالیٰ کی، نہ کسی کو رو کے دکھایا ہے، لیکن حالت یہ تھی، یہ واحد صحابی ہیں عمران بن حسین، یہ تہجد پھر بھی نہیں چھوڑی، تہجد کے وقت وضو کر کے فارغ ہوتے تو فرشتے ان سے مصافحہ کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میرے فرشتوں میں نے اپنے بندے کو بیماری کی کڑیاں لگا دی ہیں، میں نے اپنے بندے کو کڑیاں لگا دی ہیں بیماری کی، یہ سفر میں نکلا ہے تو سفر میں بھی یہ اتنا خشوع اختیار نہیں کر سکتا، نہ بیماری میں اتنا خشوع خضوع ہو سکتا ہے، لیکن اجر کون سا لکھیے گا، ما كان يعمل مقيما صحيحا، میرے فرشتوں بیماری اور سفر میں جو یہ نماز پڑھے گا، اجر وہ لکھنا جو اس نے صحت کی حالت میں خوبصورت نماز پڑھی، لیکن اس کے لیے شرط تو ہے نا کہ خوبصورت پڑھی ہو، صحت کی حالت میں پڑھی ہوگی تو اجر وہ لکھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نواز۔ جو نماز پڑھنے کے بعد گنتی کے 3 سے 4 سے 5 منٹ ہوتے ہیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرتا کرتا جب ذکر مکمل ہوتا ہے تو تب کہیں جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ تقول الملائکہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحم اللہم تب علیہ ما لم یؤذ وما لم یحدث۔ بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، 1 نہیں 10 نہیں 10 لاکھ نہیں، کھربوں فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحمت کا نزول فرما دے، اللہ اس کی توبہ قبول۔ یہاں میں عدوان گزارش بھی کروں گا، دعا کی 2 قسمیں ہیں، دعائے مسئلہ اور دعائے ذکر۔ اللہ سے کچھ مانگنا یہ بھی دعا ہے، جو اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے اللہ اسے وہ دیتے ہیں جو دعا مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتے۔ مت دھوکے میں آئیے کسی کے، سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھائے اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، 2-4 لفظ بولے اور کہا کہ ٹھیک، اور سارے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ کان اذا سلم استغفر 3، اللہ کے رسول جب سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ استغفار کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام۔ دعائیں جو اللہ کے رسول سے ہیں وہ ساری دعائیں پڑھتے۔ بھلا اس حدیث کا وزن تو کیجئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34 حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دے، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں اللہ سارے صاف کر دے۔ ذرا اس حدیث کا بھی وزن کر کے دیکھیے،
میرے معزز اور مکرم اور محتشم بھائیوں اور بزرگوں، من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبہ، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہوتا ہے۔ جس دن آنکھیں بند ہوگی جنتی مہمان ہو۔ بیٹھ کے ذکر کیا، گنتی کے 4، گنتی کے 5 منٹ، اور یاد رکھنا اپنے چھوٹے بھائی کی بات۔ میں اٹھ کے جاتا ہوں کہ شاپ کھولوں گا میرے کلائنٹس اور میرے فلاں، یاد رکھنا دینے والا کون ہے؟ جس نے دینا ہے اس سے بھاگ کے جاؤ، اور جس نے بلکہ لینا ہے اس کی طرف جاؤ۔ یہ ویسے بھی عقل کا کوئی اچھا فیصلہ نہیں لگتا۔ گنتی کے 4 سے 5 منٹ گزارنے سے میں اور آپ 1 یا 2 یا 4 یا 6 لوگوں کو کہتے ہیں دعا کرنا، اور جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کر رہے ہوں بغیر کہے ہی، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498، دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات ہیں، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت۔ ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے، اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے، الحمدللہ۔ آپ اٹھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لي بذکری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللہم اغفر لی، رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اشفنی، اللہم اشفی امی، اللہم اشفی والدی، اللہم اشفی اولادی، اللہم اہدہم سبل السلام۔ جو دعائیں کرتے ہیں، اللہم اکتب لی الفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بأفضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا، یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لأن اقول سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی
مما طلعت علیہ الشمس. اللہ اکبر. دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار. اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دے. فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات وهن الباقيات الصالحات. یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ. اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا. فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح. بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا. وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا. وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ. میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ. سبحان اللہ وبحمدہ. اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء. ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے. وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ. یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا. تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے. بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں. یاد رکھنا دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کو ضدی بھی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا.
لیکن اللہ ذو الجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی. پھر اللہ ذو الجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم. تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس. کہتے وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں. کہتے پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں. اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا. جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا. دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے. آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا. آپ نے اسی طرح 1 2 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی. ثم ذهب، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا. فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے. ثم رجع، واپس آ گیا. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم. جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے. وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ. لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی. یہ چاروں کلمات تو اللہ کے لیے ہیں کہ ہر روز صبح اٹھ کے نفع مند علم کی دعا کرو. صبح کی نماز کے بعد ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک علما، پہلی دعا علما، یا اللہ نفع مند علم دے. اکیلا علم نہیں چاہیے، نفع مند علم چاہیے. ورزقا طیب، یا اللہ رزق دے لیکن ایسے نہیں، پاکیزہ رزق دے. وعملا متقبلا، یا اللہ عمل کی توفیق دے. ایسے ٹکرے نہ مارتے پھرے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. عمل وہ کروا جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا جائے. اس قدر یہ پیاری دعا ہے جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. پوری دنیا کو اللہ کے رسول نے اس میں گھیر دیا ہے. جس کو نفع مند علم مل گیا، پاکیزہ رزق مل گیا، عمل قبول ہو گیا، کچھ چیز رہ گئی، ساری دنیا اس میں آ گئی. اللہ یہ تینوں چیزیں ہر ایک کو نصیب. اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ 3 ایسے مبارک عمل ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے انسان اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کی محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے. چوتھا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے، وہ عمل ہے وقت پر نماز پڑھنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا گیا؟ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاة علی وقتها. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. صحابی نے پھر سوال کیا پھر کون سا؟ تو فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. صحابی نے پھر سوال کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش کرنا، جہاد کرنا. الصلاة علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا. نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا ایک مہم رکن ہے، بلکہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ نماز تمام ارکان سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ توحید کو قبول کر لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینے کے بعد، اللہ رب العزت کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا ماننے کے بعد نماز سے بڑھ کے کوئی رکن نہیں ہے. کیونکہ زکوٰۃ اس شخص پہ فرض ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے، اور پھر اس پہ سال گزر جائے تب زکوٰۃ ہوگی. اگر ایک انسان کے پاس مال ہے ہی نہیں تو زکوٰۃ اگرچہ رکن ہے لیکن
اس کی حد تک ساقط ہو جائے گا۔ روزہ اگرچہ اسلام کا رکن ہے، لیکن ایک انسان بوڑھا ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ نبھا سکے، تو اس شخص کے حق میں روزہ ساقط ہو جائے گا۔ حج اگرچہ ارکان اسلام میں سے ایک مہم رکن ہے، لیکن حج فرض اس پہ ہوتا ہے جس کے پاس جسمانی طاقت ہو اور مالی طاقت ہو، لیکن نماز کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑا جائے۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو تعلیم دی ہے، صحیح بخاری کی روایت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں اور جنگ میں بھی نماز پڑھی ہے، بلکہ صحابہ کو پڑھائی۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے جو 30 سال تک بیمار رہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پائلز کی بیماری میں 30 سال اس انسان نے گزارے، اور حدیث کے 3 الفاظ ہیں، لا شکا ولا بکا ولا تذمر۔ 30 سال میں نہ تو یہ کسی کے سامنے روئے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے شکوہ شکایت کی ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا شکوہ کیا ہے، اور نہ ہی واویلا کیا۔ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 30 سال اس بیماری کے بدولت ان کو عطا کیا کیا۔ جب وہ سحری کے وقت تہجد پڑھا کرتے تھے تو فرشتے ان کے ساتھ مسافر کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا، صلی قائما، میرے صحابی کھڑے ہو کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو تم بیٹھ کے نماز پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، اگر تم بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر تم کروٹ کے بل ہو کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، فأومئ ماء، اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو تم جس حالت میں ہو تم اشارے سے نماز پڑھ لو گے، اجر تمہیں پورا ہی ملے گا، چھوڑنے کی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل وقت پہ نماز پڑھنا، اور نماز ارکان اسلام میں سے توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، شرک نہیں کرنا، اور فرض نماز تم نے نہیں چھوڑنا۔ نماز انسان کے لیے ایمان کے تحقق کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اگر کتابوں کو کھولتے ہیں تو کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک ہے سستی کرنا، ایک ہے نماز پڑھتا بھی نہیں اور کہتا ہے نماز کی ضرورت بھی نہیں، معاند بھی ہے، منکر بھی ہے، اور کہتا ہے نماز تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تو وہ رو رلا کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ ایسا انسان بغیر توبہ کے اگر چلا جاتا ہے نا تو کتابیں اس کے بارے میں 5 باتیں لکھتی ہیں۔ لا یغسل، اس کا غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ولا یکفن، یہ کفن کا مستحق نہیں، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ولا یدعا له بالمغفرہ، اور اس کی بخشش کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، ولا يدفن فی مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفنایا نہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کی تاکید کرتے ہوئے کیا فرمایا، جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے بر وقت جماعت کے ساتھ، 2 انعام ملتے ہیں، ایک تو منافق نہیں ہوگا، دوسرا وہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کی تربیت کتنی خوبصورت کی کہ ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی تھی میری نماز نہ رہ جائے، اور یہی تربیت تابعین کی ہوئی اور سلف صالحین کی ہوئی۔ صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے چند عذر پیش کیے کہ ان کو اجازت ملے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لیں، بر وقت مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں 3 اعذار کا تذکرہ ہے، 3 عذر پیش کیے گئے۔
عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نبینہ انسان ہوں، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور مجھے گھر سے کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، نبینہ ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وَهَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ام مکتوم کہنے لگے ان بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، اگر میں رات کی تاریکی میں نکلوں الجھ جاؤں کسی درخت کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ نے وہی سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، جس گھر میں رہتے ہو اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں۔ کہا مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ایک تیسری روایت میں پانچواں عذر ہے ان المدینة کثیرۃ الہوام والسباع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر جانور بھی ہیں اور درندے بھی رہتے ہیں، میں نبینہ انسان ہوں، اگر میں نکلوں کوئی جانور اپنا ذوق پورا کر لے، کوئی درندہ اپنا شوق پورا کر لے تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کہا یہ بتاؤ اذان سنتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا پھر مسجد میں آؤ۔ چھٹا عذر لے کے چوتھی روایت کے الفاظ ہے پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، قد ذهب بصری وجبر سنی ورق عظمی، میری آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، نابینا ہو چکا ہوں، بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، اب تو میری ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں، میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے سوال کیا وَهَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، یہ بتاؤ کہ تمہارے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف؟ قال نعم، یہ آواز تو پہنچتی ہے۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی ضمانت اور امانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تغفروا ذمۃ اللہ، اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ اور اللہ کیسے ضمانت نہ دیں ایسے انسان کی جو متقی ہے؟ خود قرآن مجید نے اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ یہ قرآن مجید نوشتہ ہدایت ہے، لیکن ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جو متقی لوگ ہیں۔ اور متقین کی صفات کیا ہے؟ اس آیت کے اندر 3 صفات بیان ہوئی ہیں جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، اور پھر وہ اس ایمان کی دلیل کیسے دیتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ مشرک نماز نہیں پڑھتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو حکم دیا تھا کہ صبح اور عشاء کی نماز کا خیال کیا کرو، اسی لیے تو بتایا تھا کہ صبح اور عشاء کی نماز میں عموماً لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ منافق کی نشانی بیان کی گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ کیسے ہی وہ کمال کے لوگ تھے سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، وہ کہا کرتے تھے لوگوں 50 سال ہو گئے، مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ وہ اعمش کیسا انسان تھا جو کہا کرتے تھے 70 سال ہو گئے آج تک میری نماز میں تکبیر اولا فوت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو یہ چوتھا عمل بیان کیا، اگر آپ نماز کو وقت پہ پڑھ لیں تو آپ کے تمام کام میں روشنی آ جائے گی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنرز کی میٹنگ کرتے تو پہلے حالات نہیں پوچھتے تھے، سب سے پہلی بات یہ کہتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، سب سے مہم کام میرے نزدیک نماز کا ہے۔ فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دینه،
ومن ضيعها فهو لما سوى